ریڈیو پاکستان کتاب کہانی۔ آج اس سلسلے میں معروف شاعرہ ادا جعفری کی کتاب غزالہ تم تو واقف ہو پر دستاویزی پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ تحریر و تحقیق ڈاکٹر نزہت عباسی، راوی ربیہ اکرم، پروڈیوسر سیما رضا رضا۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ تو آئیے سنتے ہیں غزالہ تم تو واقف ہو۔ منفرد شاعرات میں تھیں جنہوں نے بڑے باوقار طریقے سے زندگی گزاری۔ جو اعتماد اور اسلوب کا نیا پن ادا جعفری کے یہاں تھا وہ ان کی معاصر شاعرات میں کہیں نظر نہیں آتا۔ غزالہ تم تو واقف ہو ان کا جو شعری مجموعہ ہے جسے بہت سارے ادبی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ لفظ کو ایک جامع شخصیت کے طور پہ پیش کیا، ہماری بات ان تک پہنچائی جہاں تک ہم نہیں پہنچا سکتے تھے۔ ایک پورا پرسونا جس کو کہتے ہیں نا، ہم پوری شخصیت ایسی ہو کہ آپ دیکھیں اور دنگ رہ جائیں۔ یہ بھی ان کی شاعری کا بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے۔ بدایوں کی ایک بہت بڑی اور پرانی حویلی کی اونچی دیواروں کے درمیان پرورش پانے والی ایک ذہین اور حساس لڑکی نے اپنے جذبوں اور خیالوں کو شعر کی صورت میں کس طرح پیش کیا، عزیز جہاں سے ادا جعفری بننے کے مراحل کس طرح طے کیے۔ 22 اگست 1924 کو مولوی بدر الحسن کے گھر میں عزیز جہاں نے جنم لیا۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ 3 سال کی عمر میں شفقت پدری سے محروم ہو گئیں اور پھر سر پہ سورج کی کرنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ایک جاگیردارانہ ماحول سے تعلق رکھتی تھی جہاں عورت مبہوس تھی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میری یادوں میں کچھ تصویریں زوال آمادہ جاگیرداری نظام کی ہیں۔ عزیز جہاں ایک کمگو اور خوش طبع لڑکی تھیں، خاص طور پر والد کی وفات کے بعد اور زیادہ خاموش ہو گئیں۔ ان کی والدہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے انہیں کچھ کتابیں دیتی تھیں اور یہی ان کی کل کائنات۔ انہوں نے بچپن ہی سے سمجھداری اور سنجیدگی کی چادر کو اوڑھ لیا تھا۔ چونکہ اس وقت لڑکیوں کو گھر سے باہر نکل کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ تھی، لیکن ان کی والدہ نے لوگوں کی مخالفت کے باوجود انہیں گھر بیٹھے میٹرک اور انٹر کا امتحان دلوایا۔ بچپن ہی سے کتابیں ان کی رفیق اور دمساز رہیں۔ ان کتابوں ہی میں انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں اور راحتیں نظر آنے لگیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لگاؤ دن بدن ادب کی طرف بڑھتا رہا۔ 9 سال کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ ان کا یہ پہلا شعر تاریک گھر کے اس دروازے کی مانند ہے جسے انہوں نے آہستگی سے کھولا اور دھیرے دھیرے روشنی اندر داخل ہونا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں یہ روشنی شاعری کی صورت میں پھیلتی چلی گئی اور وہ زندگی کی حقیقتوں اور لوگوں کو پہچاننے لگیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خود شناسی کے سفر پر نکل پڑیں۔ اس سفر کا آغاز اپنی ماں کی خواہشات کے عین مطابق کیا۔ شام بڑے باورچی خانے میں دھیان کی پروائی کا دامن تھامے، چولہے کی آگ سے اٹھتا دھواں، توے سے اترتی ہوئی سنہری روٹیاں پکانے والی ملازمہ کی بے رنگ چوڑیوں کی کھنک، اور سامنے پیڑھی پر بیٹھی ہوئی ایک اکیلی لڑکی جو وقت کے جادوگر سے اپنا پتہ پوچھ رہی تھی۔ ان کی زندگی کی یہ تجربات، احساسات، خیالات اور نفسیات ان کی شخصیت کے داخلی خد و خال اجاگر کرتے ہیں۔ میں اکثر ہواؤں کے بیتاب جھونکوں میں تھی کہ تسکین جاں کے لیے قرب محبوب کے لمس سے آشنا ہو سکوں اور کبھی وحشت دل کی خاطر چٹانوں اور کوہساروں سے باتیں کروں۔ وہ ادب کی دنیا میں خود کو کھوجنے لگیں اور شاعری
ان کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا تھی۔ وہ رات کو اپنے سرہانے کاپی پینسل رکھتی تھی، نہ جانے کب تنہائی میں کوئی خیال کرن بن کر شعر میں ڈھل جائے۔ شاعری ان کی رگو پے میں سرایت کر چکی تھی۔ ادا جعفری کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہا کہ ان کے ماحول میں، معاشرے میں لڑکیوں کو وہ حقوق کیوں نہ مل سکے جو لڑکوں کو ملے۔ ہر جگہ لڑکیوں کے ساتھ امتیاز کیوں بڑھتا جاتا ہے۔ گھریلو زندگی کی مصروفیات جب بھی ادا جعفری کو مہلت دیتی وہ قلم اٹھاتی، شاعری کا سلسلہ چلتا رہا۔ ان کے شعری مجموعے جو شائع ہوئے اس میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر درد، غزالاں تم تو واقف ہو، ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی، موسم کے نام سے 2002 میں ان کی کلیات شائع ہوئیں، جس میں سفر باقی ہے کہ عنوان سے ان کا غیر مطبوعہ کلام بھی شامل کر لیا گیا۔ 20ویں صدی میں ہندوستانی معاشرے میں عورت ہر شعبہ زندگی میں نمایاں نظر آنے لگی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود وہ انقلابی دھارے میں شامل ہو گئیں۔ عورت کے ذہنی وجود اور اس کی انفرادی شناخت کو تسلیم کیا جانے لگا۔ اس کی فہم و فراست، علمی آگہی اور صلاحیتوں پر اعتماد کیا جانے لگا۔ اس کے فکر و شعور، احساسات و جذبات، خیالات، نفسیات اور نسائی جمالیات کا مطالعہ قابل ذکر قرار دیا جانے لگا۔ ادا جعفری اعلانیہ طور پر تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ نہیں تھی، مگر ان کی شاعری میں موضوع اور اسلوب کے اعتبار سے اس کے واضح اثرات نظر آتے ہیں۔ زندگی کے قدیم رویوں سے اکتاہٹ اور نئے زمانے کے روشن امکانات دکھائی دیتے ہیں۔ زبان و بیان اور شعری جمالیات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، مگر اس کا سب سے اہم عنصر یہ ہوتا ہے کہ اس فن پارے اور اس سے کیا تاثر اجاگر ہو رہا ہے۔ ادا جعفری نے اپنے موضوعات، احساسات اور داخلی تجربات کو جس زاویے سے قلم بند کیا ہے، اس سے وہ سماج کی ایک زندہ حقیقت اور زندہ وجود کے روپ میں سامنے آتی ہیں۔ ایک ایسا وجود جو انسانی معاشرے میں موجود ان گنت دکھوں اور مسرتوں سے بھرپور لمحات کی پہچان رکھتا ہے۔ یوں زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تجربات و واقعات ان کی شاعرانہ آواز میں ڈھلتے چلے گئے۔ اس آواز میں ان کی نظریاتی وابستگیوں، عقیدتوں، محبتوں، خوابوں، تمناؤں اور مامتا کے جذبات نے بے شمار رنگ بھرے ہیں۔ یوں بحیثیت مجموعی وہ اعلیٰ اقدار پر اپنی یقین اور ایک انسان دوست عالمی معاشرے کی نمود کے حوالے سے دیکھے ہوئے اپنے خوابوں کو قلم بند کرتی نظر آتی ہیں۔ آج کی کتاب کہانی غزالاں تم تو واقف ہو ادا جعفری کا تیسرا مجموعہ کلام ہے جو 1967 میں شائع ہوا، جبکہ میں ساز ڈھونڈتی رہی میں ایک لڑکی کی اندیکھی راہوں کی داستان ہے اور شہر درد میں وہ ایک باشعور شاعرہ کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ شاعرہ جو کہ اپنے محبوب نظر کی تلاش میں آگے بڑھ رہی ہے، اسے اب ایک نقطۂ نظر مل گیا۔ وہ چلتی رہی ذات کی آگہی کے سفر میں، یہاں تک کہ اس کا محبوب، اس کی ذات، ان کیفیات کے فاصلے ختم ہو گئے، اور یوں ایک لڑکی جب بیوی اور ماں کے روپ میں تبدیل ہوئی تو اس کے اندر کی مامتا اب وطن کی اور زمین کی محبت میں ڈھل گئی اور مجسم ابدیت بن گئی۔ فتح محمد ملک کی رائے کے مطابق یہ فطرت نسوانی کے مطالبات پر لبیک کہنے ہی کا کرشمہ ہے کہ اب ادا جعفری کا فن کاروان حیات کا تماشائی ہی نہیں، ہم سفر بھی ہے، اور تنہائیوں کے تاریک دیس میں اس قدر دور نکل آنے کے باوجود آگہی کے یہ مشعل ان کے ہاتھوں میں فروزاں ہیں۔ ریت کے ڈھیر پہ ہو محمل ارما کا گما، منزل کاسے دریوزہ گری بن جائیں، لوٹنے والوں نے کیا عزم سفر بھی لوٹا، دجلہ خوں تو نئی بات نہیں ہے یہ کہو، وہ جو ڈوبا ہے سفینہ ہے کہ ساحل ڈوبا، جادہ شوق کے ہے مسجد اقصیٰ پہلے، دل بھی قبلہ ہے یہ قبلہ نہ ڈھا تھا پہلے۔ ادا جعفری کے اس مجموعے میں ہمیں 1968 سے 1973 تک کے حالات و واقعات ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات اور ان کا ڈر، خوف و دہشت تو عام انسانوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس وقت جن دشوار اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اس کی جھلک ادا کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ شہیدوں کا لہو، ان کے چاہنے والوں کے آنسو، سب ادا کی شاعری میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، جو قارئین کو ساکن کر دیتا ہے۔ بارش سنگ سے ہر پیکر گل زخمی ہے، کہیں آدرش ہے گھائل، کہیں دل زخمی ہے۔ پاکستان سے ان کی محبت، ان کی نظم اے شہر عزیزاں سے ظاہر ہوتی ہے۔
اس نظم میں بلا کی تاثیر ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایک شعر میں ادا جعفری نے اپنے دل کی دھڑکنیں بند کر دی ہوں۔ اے صبح وطن تیرے اجالوں کی تمنا، کل بھی میرے رشتے ہوئے زخموں کی حنا تھی، کل بھی میری رہبر تھی تیرے نام کی خوشبو، اور آج بھی دی ہے تیری حرمت پہ گواہی۔ اس مجموعے میں ان کی شاعری زیادہ نکھر کر سامنے آئی ہے۔ تیکھا مگر مہذب سنجیدہ انداز ہے جو ماضی اور حال کے مقابل ہے۔ ان کے ہاں کوئی منزل آخری منزل نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی قائل ہیں کہ آگے بڑھتے رہو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ معروف کالم نگار اور مدیرہ صفورہ خیری کہتی ہیں، ادا جعفری جو تھی اردو کی پہلی مقبول شاعرہ تھی، اردو ادب کی، اور ان کا پہلا مجموعہ میں ساز ڈھونڈتی رہی 1950 میں شائع ہوا تھا۔ آواز تو انہیں آدم کی ملا تھا، لیکن وہ ان منفرد شاعرات میں تھیں جنہوں نے بڑے باوقار طریقے سے زندگی گزاری تھی۔ شہرت کے لیے انہیں آج کی بات شاعرات کا پیاز کا سہارا نہیں لینا پڑا تھا۔ انہوں نے بہت کم مشاعروں میں شرکت کر کے زیادہ نام کمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی شعر سخن کا فضا کا ایسا اثر ہوا کہ معروف شاعرہ بن گئی۔ بہت کم عمری میں انہوں نے شعر کہے، حالانکہ ان کے خاندان میں کوئی شاعر نہیں تھا، اور اپنی والدہ کے زیر تربیت رہی۔ انہوں نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی، اور اکثر شیرانی حوصلہ لیتی تھی۔ اچھا، ان دنوں آزاد شاعری کا نیا نیا رواج ہوا، تو ادا نے آزاد شاعری میں بھی طبع آزمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ بہت کم سخن تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ کہوں گی کہ وہ سب سے بڑی شاعرہ۔ تو خیر ایوارڈ تو بے شمار ملے، آدم کی ایوارڈ ملا، تمغہ امتیاز ملا، کمال فن ایوارڈ ملا، لیکن ان سب سے قطع نظر ان کی شاعری کی ایک سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ان کی نسوانیت یعنی نسائیت پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون کی شاعری تھے۔ اور غزالہ تم تو واقف ہو، یہ تو خیر ان کے بڑے معروف مجموعے تھے۔ ادا جعفری کو اپنے غزالوں پر ناز ہے، مگر انہیں ان ویرانوں کی بھی خبر ہے جہاں اس کے آہو منزل کی تلاش میں سال ہا سال سے بھٹکتے پھر رہے ہیں، جہاں ہر بار منزل قریب تر آ کر پھر دور چلی جاتی ہے، مگر یہ احساس ندامت اعتراف شکست نہیں بلکہ حسن آگہی ہے، اور ادا جعفری کبھی بھی پشیمان نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ طلوع رنگ و دل آویزی بہار کے نام، محبتوں کے ہر ایک خواب و اعتبار کے نام، نئی سحر کے سفیران زی وقار کے نام۔ ادا جعفری نے اس مجموعے میں ہم وطنوں اور وطن سے محبت کا اظہار بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ معروف شاعرہ اور مدیرہ امرین حسیب عنبر کہتی ہیں، جدید اردو شاعری میں ادا جعفری کو جو مقام حاصل ہے وہ کم شعراء کو میسر آتا ہے۔ ادا جعفری کا اصل نام عزیز جہاں ہے۔ وہ 22 اگست 1924 کو بدایوں میں پیدا ہوئی۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ خواتین کی شاعری پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ادا جعفری ہمیں وہ پہلا نام نظر آتا ہے جنہوں نے عورت کے پورے تشخص کے ساتھ شاعری کی ہے۔ میری مجموعہ ساز ڈھونڈتی رہی سن 50 کی دہائی میں شائع ہوا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ادا جعفری نے جس عہد میں لکھنا شروع کیا اس وقت زیخ شین، حیا لکھنوی اور صفیہ شمیم علی آبادی جیسی شاعرات کو ادبی سطح پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جو اعتماد اور اسلوب کا نیا پن ادا جعفری کے یہاں تھا وہ ان کی معاصر شاعرات میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ادا جعفری کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آئے جن میں شہر درد، غزالہ تم تو واقف ہو اور ساز سخن بہانہ ہے شامل ہیں۔ ادا جعفری نے اردو ادب کی تاریخ میں مرد اور عورت کے خانوں میں تقسیم ہوئے بغیر مجموعی طور پر اپنی شاعری کا سکہ جمایا۔ ادا جعفری کی کلیات موسم ان کی تخلیقی زندگی کا بہترین مرقع ہے۔ ادا جعفری کا شعری مجموعہ غزالہ تم تو واقف ہو اسے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بہت چونکا دینے والے نظمیں بھی کہیں اور غزلیں بھی کہیں، اور یہ خاص و عام کی زبان پر رہی۔ ان کی نظموں میں مسجد اقصی کو غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ ہم جب اس مجموعے پر نظر دوڑاتے ہیں غزالہ تم تو واقف ہو تو ہمیں ادا جعفری کی شاعری میں تراکیب نئی اور دلکش نظر آتی ہیں، اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا لسانی شعور بہت ترقی یافتہ ہے اور لفظوں کی جمالیات سے گہری واقفیت حاصل ہے، جس
سے ادا جعفری کے اشعار میں معنویت کی چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ادا جعفری کے اس شعری مجموعے سے بخوبی یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک پختہ سماجی شعور کی حامل ہیں۔ انہیں نسائی بیداری کی جدید تحریکوں کا علم بھی ہے، لیکن وہ فیمنزم کے ان اثرات کو قبول نہیں کرتی جن میں عورت کے بقا سے تصادم کا راستہ نکلتا ہے۔ ادا جعفری کی اس شاعری میں جو ہمیں اس مجموعے میں ملتی ہے، ان کی غزلوں میں بھی، لیکن نظموں میں خصوصاً یہ احساس ہوتا ہے کہ مامتا بطور قدر حیات ان کی شاعری کا اہم حصہ ہے۔ خزانہ تم تو واقف ہو یقیناً ایک بہت معیاری اور خوبصورت شعری مجموعہ ہے جو نسائی شاعری کے علاوہ اردو شاعری میں بھی عورت کے اعتبار کو قائم کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عورت کا مسئلہ نسل انسانی ہے۔ وہ انسان کی بقا، انسان کے مسائل اور انسان کے مسائل کو لکھتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ادا جعفری کے اس مجموعے کو اور بعد میں آنے والے مجموعوں کو بھی اور ان کے کلیات کو بھی بے پناہ سراہا گیا۔ ادا جعفری جب پاکستان سے باہر بھی ہوتی تو انہیں اپنے وطن کی تازہ اور معطر ہوائیں، اس کی صبحیں، اس کی راتیں سب یاد آتی۔ انہوں نے ہر جگہ وطن سے محبت کا اظہار بہت کھل کے کیا ہے۔ اس مجموعے یعنی غزالہ تم تو واقف ہو میں ان کی لفظیات، بحر، قافیہ بندی، خیال سب میں بے حد پختگی آ گئی، کیونکہ انہوں نے جنگ آزادی کے حالات دیکھے اور اس کا گہرا اثر قبول کیا۔ ایک گہری سنجیدگی، معصومیت اور سادگی کی آمیزش کے ساتھ ان کے اس مجموعے میں ایک بھرپور تاثر ملتا ہے۔ تم تو خورشید بکفتے سرے بازار وفا، کیا حریفے نگہ چشم تماشا نہ ہوئے، کس کی جانب نگراں تھے کہ لگی ہے ٹھوکر، تم تو خود اپنے مقدر کی انا تھامے تھے، اس صحیفے میں ندامت کہیں مفہوم نہ تھی، اس خریطے میں ہزیمت کہیں مرقوم نہ تھی۔ براڈ کاسٹر اور ادب سے محبت کرنے والی عالیہ امام کہتی ہیں، ادا جعفری آج یاد کرتی ہوں تو ہچکیاں اور چسکیاں ہیں، لیکن ایک اسٹرانگ فیلنگ اگر اپنی شخصیت میں، اپنے فیمیل ہونے میں، اپنے عورت ہونے میں ملتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کنٹریبیوشن ہمیں ادا جعفری کو دینا ہو۔ وہ اس لیے کہ 50s اور 60s کی بے باک شاعرہ اگر کوئی تھی تو ادا ہی تھی۔ ادا جعفری ان کا نام نہیں تھا، ان کا تخلص تھا، لیکن اتنے خوبصورت تخلص کے ساتھ انہوں نے ہمیں ادا سے جینا سکھایا۔ اس دور کی شاعرہ جب عورتیں اپنی بات کے اظہار کے لیے لفظ ڈھونڈتی ہی رہ جاتی تھی اور خدا نہ خواستہ کبھی لفظ مل بھی جاتے تھے تو اس کے اظہار کے لیے سوچتی ہی رہ جاتی۔ اس دور میں ادا نے محفلوں میں شرکت کی، شاعری مرد شاعروں کے درمیان بیٹھ کے سنائی، لفظ کو ایک جامع شخصیت کے طور پہ پیش کیا، ہماری بات ان تک پہنچائی جہاں تک ہم نہیں پہنچا سکتے تھے، کیونکہ وہ واحد شاعرہ تھی جنہوں نے میل جینڈر میں نہیں بلکہ فیمیل جینڈر میں شاعری۔ تو یہ طاقت چاہیے ہوتی ہے، ٹیلنٹ سب میں ہوتا ہے، لیکن وہ پہلا قدم چاہیے ہوتا ہے، بارش کا پہلا قطرہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ ہماری فیمیل جو فرٹینٹی کو دیا ہے وہ ادا جعفری نے دیا ہے۔ محترم ہے مجھے اس خاک کا ذرہ ذرہ، ہے یہاں سرور کونین کا سجدے کا نشان۔ پھر نظم کے آخری حصے میں کہتی ہیں، تم نے کچھ قبلہ اول کے نگہبان سنا، حرمت سجدگاہ شاہ کا فرمان سنا، زندگی مرگ عزیزاں کو تو سہ جاتی ہے، مرگ ناموس مگر ہے وہ دہکتی بھٹی، جس میں جل جائے تو خاکستر دل بھی نہ ملے۔ اس نظم میں ادا جعفری نے مرگ ناموس کو ملت اسلامیہ کی افتادگی اور زبوں حالی کا اصل سبب قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری رقم تراز ہیں۔ ادا جعفری کی شاعرانہ خدمات کی پذیرائی ایک ہم اثرانہ تہذیبی صداقت کا اعتراف ہے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی رائے کے مطابق اس سے انکار نہیں کہ ادا جعفری نے ایک خاتون کی حیثیت سے نسائیت کے بعض ایسے نفسیاتی قوائف اور جذبوں کی ترجمانی بھی کی ہے جو کسی مرد شاعر سے ممکن نہ تھا، لیکن وہ اس دائرے میں گھر کر نہیں رہ گئیں۔ انہوں نے نسوانی فضا سے آگے بڑھ کر اور ذات کے حصار سے باہر نکل کر عام انسانی فضائے حیات اور مسائل کائنات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے، اور اس خوبصورتی و تواتر کے ساتھ ان کا شمار عصر حاضر کی نمائندہ و معتبر شعراء میں کیا جاتا ہے۔ دل پر یہ احسان کروں یا رہنے
ادا جعفری نے بھی اس شعر کے استعاراتی پس منظر کے ساتھ سقوط ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان کے المیہ کے تعلق سے اپنے دلی جذبات رقم کیے ہیں۔ نظم غزالہ تم تو واقف ہو سنے، یہ شعری اظہار ان کی باطنی کیفیات کا عکاس ہے۔ محبت بابجولاں تھی، وفا صحرا کسیدہ، زندگی پیمان گمگشتہ، تمنا مہر بر لبے حرف خاموشی تہی کیسے۔ نہ جانے کون بسمل تھا، نہ جانے کون قاتل تھا، یہاں تو رہزن و رہبر یہی دل تھا جو مونس تھا۔ تو بس صفاق تنہائی بگولوں کی ردا اوڑے ہوئے ایک دیدہ بے خواب سے سروے چراغاں تک، ایک دیدہ بے خواب سے سروے چراغاں تک، انہیں بے آس ہاتھوں کی دعائے برگزیدہ سے جمال روئے تاباں تک، لہو کے رنگ سے گل رنگ صحرا تھا۔ اس اسلوب شاعری سے ادا جعفری کے انداز فکر و فن کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اپنی دردمند طبیعت کے باوس وہ خود کو ہر جبر اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر مجبور پاتی ہیں، اور یہی احتجاج ان کے شعری اظہار کا ایک طاقتور محرک بھی ہے، مگر وہ یاس اور بے دلی کی نفی کرتے ہوئے ہر بار امیدوں، آرزوؤں اور تمناؤں کی ایک نئی دنیا ترتیب دے لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دنیا جہاں بدی پر نیکی، تیرگی پر روشنی اور ناآسودگیوں اور محرومیوں پر مستقبل کی تابناکیوں اور روشن ضمیریاں فتح مند قرار پاتی ہیں۔ ادا کی شاعری مجموعی طور پر اقدار، حیات اور انسان دوستی کی شاعری ہے۔ وہ زندگی کی صداقتوں کو شعری پیکر میں ڈھالنے کا ہنر جانتی ہیں اور اس ضمن میں کبھی بھی انتہا پسندی کا شکار نہیں ہوتی۔ شاعر، مدیر، صحافی، افسانہ نگار اخلاق احمد کہتے ہیں، 70 برس پہلے اگر کسی خاتون کی غزل اختر شیرانی کے جریدے میں وہ رومان میں شائع ہو اور اس کا ایسا تعارف ہو اکراس متحدہ ہندوستان، تو وہ اب بالکل غیر معمولی سی بات ہے۔ پہلے یعنی 1950 میں تو ان کا پہلا مجموعہ آ گیا تھا، تو یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ان کا ایک لیول جان سکیں، ان کی سطح جان سکیں کہ جن کو 1950 کی دہائی میں اردو شاعری کی خاتون اول کا خطاب مل جائے، وہ کتنی بڑی شاعرہ ہو۔ یہ جو جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں غزالہ تم تو واقف ہو، یہ بھی ان کی ایک خاص ٹپکل اور شاعری، یعنی خاص ادا جعفری سے منسوب شاعری ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی شائستگی ہے، ایسی نرمی ہے، اور ایک قدیم اور جدید لہجے کا حیرت ناک امتزاج۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اختر شیرانی کی اور اثر لکھنوی صاحب کی شاگردہ تھی، وہ ایک طرح انہوں نے ان کو پروموٹ بھی کیا، ان کو سکھایا بھی اور سب کچھ کیا۔ لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اپنے اساتذہ سے بھی آگے چلی گئی، وہ اتنی بڑی شاعرہ بن گئی، اور اتنی بڑی شاعرہ بننے کے باوجود ان کی جو سادگی تھی، ان کا جو انکسار تھا، وہ کمال تھا۔ مطلب ایک پورا پرسونا جس کو کہتے ہیں نا، پوری شخصیت ایسی ہو کہ آپ دیکھیں اور دنگ رہ جائیں۔ یعنی 65 برس قبل تو ان کا پہلا مجموعہ آ گیا تھا، اب ایک شاعرہ جس نے اتنا بڑا پیریڈ دیکھا ہو اور اس کے دوران اپنے لہجے کو اور اپنی شاعری کو ایسا امپروو کیا ہو، کس سطح پہ پہنچ چکی تھی، وہ بہت بڑی شاعرہ بن چکی تھی، لیکن وہ شنشین تھی، وہ پبلک میں نہیں آتی تھی، اور جو ان کے اعزازات ہیں جو ہم نے دیے ان کو، جو بھی ہماری قوم نے، ہمارے ملک نے، ہماری اسٹیٹ نے پرائڈ آف پرفارمنس مثلا ان کو دیا کوئی 10-12 سال پہلے، اور اس سے پہلے وہ میڈل آف ایکسیلنس وغیرہ دیا گیا تھا، اور خود ہماری اکیڈمی آف لیٹرز نے ان کو ایک کمال فن کا ایوارڈ دیا۔ میں تو اب بھی امانت علی خان سے جب سنتا ہوں وہ فوٹو پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح پر سر الزام ہی آئے، تو ایک دل جو ہے ایک خوشی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ کیسی سادگی اور کیسی روانی اور کیسے لفظ، انہوں نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا، بہت خزانہ ہے ان کی طرف سے، یہ شکریہ بھی ان کا نہیں ادا کر سکتا۔ ادا کی شاعری میں زندگی کے کئی روپ اور زاویے ہیں جن میں بنیادی حیثیت انسان کو حاصل ہے۔ وہ عالمی سطح پر ہونے والے انقلابات سے تازگی، اعتماد اور حوصلہ حاصل کرتی ہیں اور خود کو ایک وسیع تر انسانیت کا حصہ محسوس کرتی ہیں۔ ان کی ایک نظم کوئی پیما نہیں جو 1971 میں لکھی گئی ان کی حساسیت کی ترجمان ہے۔ آج دامن کشاں کوئی پیمان نہیں، زخم جاں سے بھی گھر میں چراغاں نہیں، شہر دل کے لیے کوئی فرمان نہیں، آج
ہر مہرباں ہاتھ ہے خوں چکا، پیار کے گیت ہونٹوں پہ ہیں منجمد، آج حسن و صداقت کو کیا ہو گیا، میرے ریحان و سرو و سمن کیا ہوئے، وہ جوال و وقار چمن کیا ہوئے، آج کھیتوں میں نفرت کی فصلیں اگی، میرے اپنے درختوں کی شاخیں سلیبیں بنی، میرے بچوں کو کیسی امانت ملی، خون میں لتھڑا ہوا یہ سیاہ پیرہن، میری نسلوں کو میری وراثت ملی۔ ادا جعفری زندگی کی رنگا رنگی پر بھرپور یقین رکھتی ہیں اور انسانی احساسات کے ہزاروں رنگوں میں سے منفرد اور اچھوتے رنگوں کو اجاگر کر دینے کے ہنر ہی کو تخلیقی اور شعری اظہار کی اساس قرار دیتی ہیں۔ ادا کے شعری مجموعے غزالاں تم تو واقف ہو میں شامل ان کی ایک نظم رنگ کے روپ ہزار کی استعاراتی فضا قابل توجہ ہے۔ کہیں سچا اجلا رنگ، کہیں پھیکا پھیکا روپ، کہیں چھاؤں رہے کہیں دھوپ، کبھی زلفوں جیسا جیون بھر کے اندھیاروں کا رنگ، کبھی چاندی جیسی لٹ اور کرنوں جیسا رنگ، کوئی جس کا بھاؤ نہ مول، یہی سوکھے ہونٹوں ٹوٹے پھوٹے بول، یہی رنگ رچے ہے ارمانوں کے تول، کہیں آنکھیں ساون بھادوں، کہیں جیٹ اساڑ کی پیاس، کہیں پروائی کی بھینی بھینی پھوار، کہیں اوز بنے کہیں آس، کہیں رنگ جمے اور خوب جمے، کہیں بدلے 100 بھیس، کبھی اپنے گاؤں کا گاؤں، کبھی گھر آنگن پردیس، رہے رنگ کے روپ ہزار۔ صحافی اور براڈ کاسٹر اجمل سراج کہتے ہیں، غزالہ تم تو واقف ہو ان کا جو شعری مجموعہ ہے جسے بہت سارے ادبی اعزازات سے بھی نوازا گیا اور بے حد مقبول ہوا، پھر یہ اس دور میں یہ مجموعہ ان کا مرتب ہو کے شائع ہوا جب عام طور پہ شاعرات کی بہت کمی تھی، بالکل یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے شعراء کرام کے مجموعے بہت سارے شائع ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں شعراء کے مجموعے بھی بہت کم شائع ہوتے تھے بجائے کے شاعرات، تو اسی طرح سے بہت کم ہوتی تھی، تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ادا جعفری کا نام صرف اکیلے ادا جعفری ہی کا نام لیا جاتا، اس زمانے میں ان کو شاعری کرتے اور ان کی شاعری میں جو عہد ہے ان کا دور ہے وہ بہرحال نظر آتا ہے، وہی تہذیب نظر آتی ہے، وہی اقدار نظر آتی ہے، اور وہی ان کے الفاظ جو ہیں جو بروئے کار لائیں گے اپنے خیالات اور اپنے افکار کی جو نشاندہی کرنے کے لیے جن الفاظ کو ہونے پڑتا ہے وہ بھی ان کے اپنے زمانے کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک کامیاب اور بھرپور شاعر کا یہی حساب کتاب ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کو دیکھا اور ناپا جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ اپنے عہد سے ہم آہنگ ہے، مربوط ہے یا نہیں۔ تو ادا جعفری بہرحال اردو کی ایک بڑی ممتاز شاعرہ ہیں، اور جیسے کہ وقت گزرتا جائے گا ان کی شاعری کے اور ان کی شخصیت کے قد و حال ظاہر و نمایاں ہوتے جائے گا۔ غزالہ تم تو واقف ہو میں ان کی 5 نظمیں ایسی بھی شامل ہیں جنہیں انہوں نے سفرنامے کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ یہ منظور سفرنامے بینکاک، ٹوکیو، واشنگٹن اور استنبول کے سفر کے محسوسات اور تاثرات ہیں جو 1968 سے 1969 کے دوران میں قلم بند کیے گئے۔ ان منظوم سفرناموں میں ادا جعفری نے دنیا کی مختلف معاشرتوں اور مختلف سرزمینوں پر پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں اس قوم کی مجموعی نفسیات کا تجزیہ کیا ہے اور ان اقدار پر خاص طور پر نظر رکھی ہے جنہیں رد یا قبول کرنے کی صورت میں ان معاشروں کی تشکیل و ارتقاء پر مخصوص اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ٹوکیو کے سفر میں انہوں نے جاپانی قوم کی اس خوئے تعمیر اور آرزوئے زندگی کو خراج تحسین پیش کیا ہے جو خود ان کے اپنے وجود میں زندگی کی تازہ لہر دوڑا گئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں اور لوگوں تک پہنچنے، ان سے متعارف ہونے اور انہیں قریب سے دیکھنے کے سبب ادا کو ایک ہمگیر عالمی معاشرے کے افراد کے طور پر قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی اور خود اپنے دل میں ایک ایسی وسعت آ جاتی ہے جو طبقاتی، نسلی اور گروہی تفریق کو مٹا کر تمام انسانوں کو ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے انسانی وجود کے طور پر قبول کرنے کی طرف راغب کر دیتی ہے۔ ادا جعفری نے ان منظوم سفرناموں میں انسان دوستی کے اسی احساس کے ساتھ اپنے مشاہدے قلم بند کیے ہیں اور قوموں کی تاریخ میں اندھیروں اور اجالوں کی جنگ کے دوران جتنے بھی نصیحت آموز لمحات امر ہو جاتے ہیں انہیں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔
معروف مصنفہ اور ڈرامہ نگار آمنہ مفتی۔ غزالہ تم تو واقف ہو ادا جعفری کی غالباً تیسری کتاب جو 1972 میں آئی تھی، اور جس طرح کی باقی ان کی کتابیں شہر درد میں ساز ڈھونڈتی رہی، شعر و سخن بہانہ ہے، یہ کی طرح یہ بھی ان کی شاعری کا بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے۔ اور ادا آپا کی شاعری میں بدایوں کی زبان کی چاشنی تو ہے ہی ہے، لیکن جو موضوعات انہوں نے برتے ہیں، جس دور میں انہوں نے لکھا وہ دور نئی عورت کا دور تھا، یوں سمجھ لیجیے آپ۔ اس زمانے میں جو انہوں نے موضوعات برتے وہ روایتی اردو شاعری تو انہوں نے کی، غزل بھی کی، ہائکو بھی کہا ہے انہوں نے، جو کہ بڑی ایک نئی صنف ہے۔ اس میں ان کی شاعری کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک روایتی کلاسیکل شاعری کے ساتھ ساتھ جو لہجہ ہم نے بعد میں دیکھا پروین شاکر میں اور آگے خواتین شاعرات میں آیا، غزالہ تم تو واقف ہو ان کی تیسری کتاب سامنے آئی ہے، جس میں ان کا ہاتھ بہت ہی من چکا تھا۔ پہلی نظم ان کی غالباً غزل تھی جو رومان میں شائع ہوئی تھی۔ جب ہم غزالہ تم تو واقف ہو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نئی شاعری پیدا ہونے والی ہے موضوعات کے اعتبار سے۔ سید ضمیر جعفری کا کہنا ہے، اردو شاعری کی خاتون اول ادا کی شاعری مسلسل ایک محور پر چل رہی ہے، یہ انسان کی چاہتوں اور محرومیوں کا محور ہے۔ مرزا ادیب کی رائے ہے، ان کے ہاں نسوانی فطرت کی نرمی ضرور ہے، لیکن اس نرمی کو اپنی امتیازی خوبی کے طور پر قبول نہیں کرتی۔ انہوں نے شاعرہ ہونے کی حیثیت سے کسی قسم کی رعایت نہیں چاہیے۔ وہ سب کے لیے اپنی آواز بلند کرتی ہیں، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، ایشیائیوں کے لیے، افریقیوں کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ رسم تعارف، تضاد رنگ اور زخم تماشا تاثراتی نظمیں ہیں جو ٹوکیو اور واشنگٹن کے سفر سے متعلق ان کی دلی کیفیات کی ترجمان ہیں۔ زندگی کے متضاد رنگوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ مختلف معاشروں کی جد و جہد آزادی اور جمہوری اقدار پر ان کے ایقان کے پس منظر میں ان کی شب و روز کے معیارات میں موجود فرق کو اجاگر کرتی ہیں۔ تیری سحر بھی گلزار و لالزار، میری سحر بھی میرے عکس خواب سے لہو لہو، شفق نہاد رنگ ہے، افق سواد رنگ ہے، یہ اتصال رنگ بھی مگر تضاد رنگ ہے، تیری سحر کے پاس میرے دن کی روشنی نہیں۔ زخم تماشا میں بھی وہ ایک ترقی یافتہ انسانی معاشرے کی فضاؤں میں اپنی موجودگی کا احساس اس انداز میں دلاتی ہیں کہ ایک درد آشنا دل اور ایک انسان دوست رویہ ان کی پہچان بن جاتا ہے۔ واشنگٹن کی بلند و بالا عمارتوں کے درمیان جہاں چمکتی دھوپ اور امٹتے اجالوں کی فراوانی ہے، وہیں کہیں انہیں جنگ کی آگ میں جھلستے اور دھوئیں کے گہرے بادل میں گھرے ان شہروں کی یاد آتی ہے جہاں طاقت کی حکمرانی نے نفرتوں کے بیج بوئے اور زخموں کے ڈھیر لگائے۔ ڈاکٹر ہنی فوک کہتے ہیں، ادا جعفری کی شاعری ایک خوبصورت مثال کی ماہرانہ بنت میں خواب و حقیقت کی وہ دل آویز نقش گری ہے جس کے رنگوں کی گویائی میں لکھنؤ سے کشمیر اور ویتنام کی انسانی تاثر پذیری اور تہذیبی تابانی ملتی ہے۔ ادا جعفری کے انٹرویو سے ایک جھلک۔ یہ ہے کہ شاعری میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو جو شاعری ہے وہ ایک آئینہ ہے جس میں کہ سماج کی اور معاشرے کی سچی صحیح تصویر آتی ہے اس میں۔ تو میں نے جو اشعار کہے اس میں میری پہلا مجموعہ کلام میں ساز ڈھونڈتی رہی جو چھپا تھا، اس میں سن 47 کی جو پاکستان کی جدوجہد تھی وہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں اس کے ضرور ملے گی۔ میری تیسری کتاب میں شہر درد میرا دوسری مجموعہ جو تھا اس میں یہ جنگ سن 65 کی جنگ اور دراصل 10-12 سال کے بعد دوبارہ جو میری شاعری شروع ہوئی تھی وہ سن 65 کی جنگ میں ہی شروع ہوئی تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ یعنی اس کے اوپر نظمیں اس میں موجود ہیں۔ تیسری جو تھی کتاب ہے میری غزالہ تم تو واقف ہو، اس میں مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کہیں اب اس کا المیہ اس میں موجود ہے۔ تو شاعر کا کمٹمنٹ تو اپنی قوم سے بھی ہوتا ہے، اپنے دین سے تو بہرحال سبھی کا ہوتا ہے، لیکن شاعر کا عوام سے ہوتا ہے
معاشرے سے ہوتا ہے. جو دکھ ہوتے ہیں وہ دکھ ہمارے لیے جگ بیتی نہیں ہوتے, ہمارے لیے ایک طرح سے آپ بیتی بن جاتے ہیں. ہر گام سنبھل سنبھل رہی تھی, یادوں کے بھنور میں چل رہی تھی, سانچے میں خبر کے ڈھل رہی تھی, ایک خواب کی لو سے جل رہی تھی. شبنم سی لگی جو دیکھنے میں پتھر کی طرح پگھل رہی تھی. رودات سفر کی پوچھتے ہو, میں خواب میں جیسے چل رہی تھی. انیس سو 73 میں اپنی بیٹی سبیحہ اقبال کی رخصتی پر لکھی ہوئی ان کی نظم گدازی دل اور مامتا کے جذبات کی کامیاب تجسیم ہے. اے مہماں آہستہ جا, کچھ دیر تجھ کو دیکھ لوں, کچھ دیر تیرا ساتھ دوں, جانا تو ہے تجھ کو مگر آرام جاں. آہستہ جا, ہمراہ تیرے رحمت رب کریم و مہرباں, تجھ پر بہار زندگی ہو گل فشاں. آہستہ جا اے مہماں آہستہ جا. ان کی یہ نظم ان کے جذبات کا بہترین اظہار ہے. غزالہ تم تو واقف ہو کہ غزلوں میں ادا جعفری کی فکر کی ترجمانی ان کی شائستگی اور تہذیب کار فرما نظر آتی ہے. وہ اسی دیرینہ روایت کی مظہر ہے جس کی پاسداری ان کی تربیت میں ہمیشہ سے شامل رہی ہے. وہ اس مادی دور میں انسانیت کو تلاش کرتی رہیں. تم اس دیار میں انسان کو ڈھونڈتی ہو جہاں وفا ملے تو با احساس مجرمانہ ملے. ادا جعفری کے تمام شعری مجموعے ذہنی و فکری ارتقاء کو پیش کرتے ہیں. اس میں عمر کے ابتدائی دور کے ہلکے پھلکے اور رنگین آہنگ بھی شامل ہیں اور سنجیدہ اور پختہ کار دور کے سنگریزے بھی. محبت کی آبشار بھی ہے اور سنگین حالات و واقعات کی درد مند عکاسی بھی. وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے روز و شب کی گواہ ہیں. در حقیقت حرف کی سرگوشی سننا, لفظ کی حقیقت جاننا, کتاب میں زندگی کو تلاش کرنا, لفظوں کو محسوس کر کے ان کے درد کو پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں. خاص دل ہوتے ہیں جو لفظوں کی کیفیت, ان کا درد, ان کی خوشی محسوس کر سکتے ہیں. اور ادا ایک حساس دل رکھنے والی, خاص دل رکھنے والی, دھڑکتا ہوا دل اور سوچتا ہوا دل رکھنے والی لڑکی تھی. وہ جب شعر کی صورت میں اپنے آپ سے مکالمہ کرنا سیکھ گئیں تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس میں سمٹتا چلا گیا. ان کے قلم میں پختگی اور روانی آ گئی. فیض احمد فیض لکھتے ہیں, ادا کے لہجے میں اب ایسا تیقن اور ان کی آواز میں ایسی تمکنت ہے جو شاعر کو جہد اظہار میں اپنا مقام ہاتھ آ جانے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ ادا جعفری نے درد کا جو شہر تخلیق کیا ہے, اس شہر کی دیواریں ان کی ذات تک محدود نہیں, قریب قریب عالمگیر ہیں, اور اس درد میں حزن و یاس کا عنصر بہت کم ہے اور عزم و استقلال کا دخل کہیں زیادہ ہے. ہندوستانی معاشرے میں بھی عورتوں کی تعلیم اور آزادی کی تحریکات نے اثر ڈالا تھا. سر سید اور ان کے رفقائے کار اس سلسلے میں بھرپور سرگرم عمل نظر آتے ہیں. 20ویں صدی کے ابتدائی زمانے سے ہی ہندوستانی خواتین نے تعلیمی, تخلیقی اور ادبی کاموں میں بھرپور حصہ لینا شروع کر دیا تھا. نظم و نثر دونوں میں خواتین کا بھرپور ایک کردار نظر آتا ہے, شمولیت نظر آتی ہے. شائستہ اکرام اللہ, نظر سجاد حیدر, محمدی بیگم, رشیدۃ النساء, صغرا ہمایوں, زے خے شین وغیرہ کے نام اہم ہیں. 1936 میں ترقی پسند تحریک نے ہندوستانی معاشرے اور نسائی ادب پر بھی اپنے اثرات مرتب کیے. ادا جعفری کی شاعری ایک بہتر زندگانی اور خوشتر نظام حیات کی آرزومندی سے عبارت ہے. نگاہ اوٹ رہوں, کاسہ خبر میں رہوں, میں بجھتے بجھتے بھی پیرہن شرر میں رہوں. میں خود ہی روز تمنا, میں آپ شام فراق, عجب نہیں جو اکیلی بھرے نگر میں رہوں. سلگ اٹھی تو اندھیروں کا رکھ لیا ہے بھرم,
जो रोशनी हूँ तो क्यों चश्मे नौहगर में रहूं। तमाम उम्र सफर में गुजार दूं अपनी, तमाम उम्र तमन्नाए राह गुजर में रहूं। लिखा गया मुझे आवाज़ खामशी की तरह, खुद अपना अक्स बनूं, साये हुनर में रहूं। वो तशनगी थी कि शबनम को होंठ तरसे हैं, वो आब हूँ कि मुक़य्यद गौहर गौहर में रहूं। अदा मैं निखत गुल भी न थी, सबा भी न थी कि मेहमा सी रहूं और अपने घर में रहूं। अदा जाफरी की गज़लों के अशार में अपने अहद के ताज़ा तर फ़िक्री तकाज़ों को समझने और अपने शेरी इजहार को ज़िंदगी की सदाकतों से हम आहंग रखने की कोशिश मिलती है। खुद अपनी ज़ात से हैं, शनासाइयाँ तो हैं, सहरा में हम सफ़र मेरी तन्हाइयाँ तो हैं। अब के भी फसले गुल की लहू रंग थी फ़ज़ा, मैं खुद जहाँ नहीं मेरी परछाइयाँ तो हैं। हिजरत का कर्ब भी उनकी गज़लों में एक दर्द का एहसास पैदा करता है। दिलों की राख गुबारे जबीं की बात करो, जहाँ लुटे हैं उसी सरज़मीं की बात करो। अभी सहीफ़े जां पर रकम भी क्या होगा, अभी तो याद भी बेसाख्ता नहीं आई, दिल भी उदास उदास है, गम भी बुझा बुझा, आया नहीं जो घर में उसे मेहमान कहो। अभी आप प्रोग्राम सुन रहे थे किताब कहानी। आज आपने मारूफ शायरा अदा जाफरी की किताब ग़िज़ाना तुम तो वाक़िफ़ हो पर दस्तावेज़ी प्रोग्राम सुना। तहरीर व तहक़ीक़ डॉक्टर नुज़हत अब्बासी। रावी रबिया अकरम। इक़्तिबासात हैदर अब्बास ज़ैदी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुहेल अहमद। तदवीन सुहेल इब्राहिम। प्रोड्यूसर सीमा रज़ा रिदा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची।